يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا؟ شان نزول: یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک کا واقعہ: تبوک ملک شام کے اطراف میں مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ایک مقام ہے۔ اس دور میں تبوک کی طرف جانے والا جو راستہ تعمیر کیا گیا ہے، جدید حساب کی روح سے اس کا فاصلہ 900 کلومیٹر کے قریب ہے۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی کہ عرب کے عیسائیوں کی سازش اور برانگیختہ کرنے سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کا ایک بھاری لشکر جمع کر لیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ یہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور گرمی کی شدت کا تھا، یہاں تک کہ دو آدمی ایک ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا، جبکہ دشمن تعداد میں زیادہ اور مضبوط تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر لوگوں کو گھر سے نکلنا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ مدینہ منورہ کے بہت سے منافقین جن کے نفاق کا راز فاش ہو چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ اب ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی مفلوق الحال اور پریشان تھے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبائل سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس غزوے میں دل کھول کر مال خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کے راستے میں پالان کے ساتھ 100 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کے راستے میں پالان سمیت 200 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کے راستے میں 300 اونٹ پالانوں کے ساتھ میرے ذمے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور فرما رہے تھے کہ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی عمل کریں ان پر کوئی حرج نہیں۔ یہ تو اعلان تھا، لیکن حاضر کرتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان سے کہیں زیادہ مال دیا تھا۔ حضرت علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جتنا مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچ کیا اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مجاہدین کو جہاد کا سامان دیا اور 10,000 دینار اس غزوے پر خرچ کیے، ساز و سامان کے ساتھ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اس کے علاوہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا، میں نے کہا اگر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی دن سبقت لے سکتا ہوں تو آج لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں پھر میں نصف مال لے کر حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کی، اس کے برابر اتنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال جس کی مقدار 4,000 درہم تھی لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کی، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دل میں کہا میں ان سے
کسی بات میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ ان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی کثیر مال خرچ کیا۔ اسی طرح صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس بھی جو زیور تھا انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اب تک یہ طریقہ تھا کہ غزوات کے معاملے میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، یہاں تک کہ عساکر اسلامیہ کو عین وقت تک یہ بھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے، مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ انتظام علانیہ طور پر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تبوک چلنا ہے اور کیسر روم کی فوجوں سے جہاد کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کر لیں۔ بہرحال حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینے کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے قریب میں پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاء اللہ تعالی کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں پانی کی ایک دھار بہ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافی عرصے یہاں قیام فرمایا۔ ہر کل اپنے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ نہ کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اطراف میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے حاکم عقیدر سے مقابلے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلعے سے اترا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حاکم اعلیٰ پر اسلام پیش کیا اور جزیے پر صلح فرمائی۔ واپسی کے وقت جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کریں اور اپنے پاس نہ بٹھائیں جب تک ہم اجازت نہ دیں۔ تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا۔ اسی باب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔